जब नबील अम्मा से लड़कर घर से निकला तो वो रो रही थी। आंसू साफ करते हुए अचानक उनकी निगाह झाड़ू पे पड़ी जो सीधी खड़ी थी। बस फिर क्या था, अम्मा की तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया। कमबख्त 1000 बार कहा है झाड़ू को सीधा ना खड़ा किया कर, इससे घर में झगड़ा हो जाता है, मगर बाज ही नहीं आती। न जाने क्या करवा के रहेगी ये लड़की। अम्मा के ईमान और एतकाद पे हस्बे मामूल मुझे हंसी आने लगी। अम्मा, इसमें झाड़ू का क्या कसूर है? कसूर तो आपकी सोच का है ना बेटे को सर पे चढ़ाती, ना आज ये नतीजा भुगतना पड़ता। मैं सोच के रह गई। अम्मा से बहस का कोई फायदा नहीं था। मैं जानती थी अम्मा इन तोहमात पर दिल से कारबंद है, इसलिए मैं कुछ उल्टा सीधा जरूर करती रहती थी। ये सब कुछ करके मैं दरअसल उन महरूमियों का बदला लेती थी जो मुझे बचपन से मिली थी। बचपन से ही मैं सब बहन भाइयों से मुख्तलिफ थी। बकौल अम्मा के मैं ददियाल वालों पे चली गई थी और ददियाल वाले मेरी अम्मा को एक आंख नहीं भाते थे, इसलिए अम्मा मुझसे भी मोहब्बत नहीं करती थी। रही सही कसर इस तरह पूरी हो गई कि मेरी पैदाइश के बाद अब्बा फौत हो गए। अम्मा का बस नहीं चलता था कि मुझ मनहूस को उठा के बाहर फेंक देती। उन्होंने मुझे एक तरफ डाल दिया और यूं बड़ी बहनों ने मुझे पाला। अम्मा की नाइंसाफियों ने मेरे अंदर हठधर्मी पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि मैं किसी को भी खातिर में ना लाती और अम्मा उनसे तो मेरा हमेशा मोर का रहता था। नतीजतन वो मेरी खूब ठुकाई करती। तब मैं बहुत छोटी थी, बआसानी अम्मा के हाथ लग जाया करती थी, लेकिन जरा सी बड़ी हुई तो जैसे ही अम्मा जूती उठाती मैं घर से भाग जाती और गली के मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल कूद में मशगूल हो जाती। नबील मेरे साथ होता था। यही वजह थी कि गली के सारे लड़कों से मेरी ठीक ठाक दोस्ती थी। नबील मुझसे 1.5 बरस ही छोटा था, लेकिन अम्मा की बेपनाह तवज्जो और बाकी बहनों की मोहब्बत की वजह से वो बिल्कुल छुई मुई और डरपोक सा था। मेरी वजह से उसे भी गली में खेलने का हौसला हो जाता था। फिर जब शाम ढले हम दोनों घर आते तो नबील को नहला धुलाकर उसे साफ कपड़े पहनाकर अम्मा अपने हाथ से देसी घी की चूरियां खिलाती और मुझे वही लान तान की जाती जिसकी वजह से मैं बच के घर से भागती थी। मुझे अम्मा का ये दोहरा रवैया सख्त बुरा लगता था और अपनी उन दोनों बहनों का भी, जो हमा वक्त अम्मा की चमचियां बनने की कोशिश करती रहती थी। मुझे अम्मा पे, सदफ और अनीला पर गुस्सा आता था, लेकिन नबील से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई थी क्योंकि वो डरपोक और बुद्धू सा था। अम्मा जो उसे चूरियां खिलाती थी वो बचा के छुपा के मुझे दे दिया करता था, इस लालच में कि मैं उसे बाहर ले जाऊंगी। अम्मा ने जब हमारे दरमियान इतनी दोस्ती देखी तो उन्हें ख्याल आया कि हम दोनों को एक ही स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए। मकसद ये था कि उनका इकलौता लख्ते जिगर महफूज रह सके। स्कूल जाते हुए अम्मा मुझे खूब समझाती, भाई का ख्याल रखना, देख लेना दूसरे बच्चे इसे मारे ना, उसे प्यास लगे तो थर्मोस से पानी पिला देना। ये पकड़ो, ये भाई का पराठा है और ये तुम्हारी रोटी है। ये पकड़ो लंच बॉक्स, भाई का बस्ता लेकर तुम आ जाया करो, भाई अभी छोटा है, कमजोर भी बहुत है। ये सारी नसीहतें मैं घर के दरवाजे तक सुनती रहती, लेकिन बाहर निकलते ही मैं सब कुछ नबील को थमा देती और उसे डंडे से हाँकती हुई चलती। ब्रेक में पराठा खुद खाती, रोटी उसे खिलाने की कोशिश करती, खा लेता तो ठीक, वरना रोटी भी खुद ही खा लेती। वो बाजार की चीजें खाने का शौकीन था। अम्मा जो पैसे देती थी उसकी चीज दिलवा देती थी और वो बुद्धू बांदर इसी में खुश हो जाता था। उसने कभी घर आकर अम्मा से मेरी शिकायत नहीं की क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जब बच्चे स्कूल में उसे मारते थे तो मैं बिना लिहाज किए उनकी ऐसी ठुकाई करती थी कि वो आइंदा के लिए तौबा कर लेते थे। दूसरा, मुझसे झगड़े का मतलब था कि उसे घर में कैदी बन के रहना पड़ता। नबील ये खा लो, नबील वो खा लो, नबील ऊपर ना चढ़ो, नबील तेज ना दौड़ो, यहाँ लेट जाओ, चुप क्यों बैठे हो। उन 3 औरतों की इन हिदायत की वजह से नबील दिल ही दिल में फरार के रास्ते तलाश करता था और वो फरार उसे मैं ही दिलवा सकती थी। प्राइमरी का दौर तो गुजर गया, मिडिल में हम दोनों अलहदा हो गए। अम्मा तो नहीं चाहती थी कि हमें अलहदा करें, लेकिन मेरी उठान देखकर उन्हें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ा। मेरा कद एकदम ही निकलता चला गया और ऐसा कद निकला कि मैंने सदफ और अनीला दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। मैं समझती हूँ अल्लाह के हर काम में जरूर इंसान के लिए भलाई होती है। अगर मेरा कद काठ ना निकलता तो मुझे अभी भी अनीला और सदफ की उतरन पहननी पड़ती, लेकिन अब मामला उलट था। हर गर्मी और सर्दी के आगाज में अम्मा को सबसे पहले मेरे कपड़ों की फिक्र होती थी और मैं कुदरत के इस एहसान पर दिलो जान से शुक्रगुजार थी। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं अपनी तमाम क्लास फेलोज से लंबी और अलहदा लगती हूँ। मेरी आवाज़ भी कुछ भारी सी थी। अपनी हम उम्र लड़कियों को छुई मुई सा पाकर मुझे अंदर ही अंदर एहसास कमतरी ने आ घेरा। मेरे अंदर शिद्दत से ख्वाहिश उभरती कि मैं भी उन तमाम लड़कियों की तरह आम सी लड़की होती, लेकिन यह एहसास ज़्यादा देर तक बाकी ना रह सका। फिर कॉलेज में दाखिला होते ही मेरी दोस्ती मुन्नी से हो गई। मुन्नी छोटी मोटी सी खूबसूरत सी लड़की थी। मैं उसकी तारीफ किया करती थी, लेकिन वो खुद मेरे कद की दीवानी थी। और फिर मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियां, बल्कि बहुत सी टीचर्स मेरी हाइट को तौसीफी निगाहों से देखती हैं और ये हाइट मेरी पहचान बन चुकी है। कद मेरा लंबा जरूर था, लेकिन नस्वानियत में मैं मुकम्मल थी। बिलाखिर कॉलेज के 4 साल भी गुजर गए और फिर मुझे घर की 4 दीवारी में बैठना पड़ा। सदफ की शादी के बाद अनीला की शादी का सिलसिला चल निकला। अम्मा ने साथ ही मुझे भी ठिकाने लगाने का सोचा और मेरे रिश्ते के लिए हाथ पैर मारने लगी। लेकिन अगर रिश्ते इस तरह आसानी से मिलने लगे तो क्या ही बात है। यूं अनीला घर से अकेली ही रुखसत हुई। अम्मा को इस बात का कलक तो बहुत हुआ, लेकिन फिर उन्होंने शायद ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि मुझे अभी तरबियत की ज़रूरत है। ये तुम कॉलर वाली कमीज़ क्यों पहनती हो? जब देखो नबील की ट्राउज़र और शर्ट पहने फिरती रहती हो। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती हैं, क्या कहती होंगी कि साजदा की तीसरी बेटी लौंडा बनी फिरती है। तो आप कह देना उनसे कि ये भी मेरा बेटा ही है। तौबा तौबा तौबा। अम्मा ने नागवारी से गाल पीटे। अल्लाह की पनाह, मेरे लिए एक बेटा बहुत है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। अम्मा की बात पे मैंने बेहंगम कह कहा लगाया और नबील की मोटरसाइकिल पाइप लगा के धोने लगी। ऐसा बेटा होने से बेहतर था कि चौथी भी बेटी ही हो जाती आपको। मेरी इस बात पे अम्मा के दिल पे घूंसा तो लगा, लेकिन दिल ही दिल में उन्होंने तायीद जरूर की होगी। उनके बेजा लाड प्यार की वजह से नबील बिगड़ता चला गया था। ना तो वो मैट्रिक के बाद आगे तालीम हासिल कर सका,
और ना ही उसके अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हुआ कि वो इस घर का वाहिद चश्मो चिराग है और उस पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उल्टा वो अम्मा से नित नए मुतालिबात करता रहता, जिन्हें अम्मा को मानना ही पड़ता, क्योंकि अगर वो ना मानती तो वो 2-2 दिन तक अपनी शक्ल ही ना दिखाता, जिससे मुझे तो कभी टेंशन नहीं होती थी। अलबत्ता अम्मा की चारपाई के नीचे आग लग जाती थी, उन्हें एक पल चैन नहीं आता था। अच्छा आप लाएं अपनी दवाइयों का पर्चा, आपकी दवा ले आऊँ, और अनीला और सदफ के लॉन के सूट मंगवाने हैं तो उसके भी पैसे दे दे, अभी के अभी काम निपटा आऊँ। अम्मा ने हमेशा की तरह बिला चूं चरा वो दवा का पर्चा और पैसे मेरे हाथ पे रख दिए। नबील की अदम तवज्जोही की वजह से अम्मा लाशऊरी तौर पर मुझ पर इन्हसार करने लगी थी। अम्मा को डॉक्टर के यहाँ जाना होता, घर का सौदा सलफ, यहाँ तक कि बिजली और गैस के बिल भी मैं खुद भर के आया करती थी और अम्मा को पता भी ना चलता। मैंने जब बाहर की सारी जिम्मेदारियां उठा लीं तो अम्मा की टेंशन और नबील की अहमियत खत्म हो गई। अम्मा दिल ही दिल में एतराफ़ करने लगी थी कि मैं उनके बेटे से ज़्यादा उनका ख्याल रखती हूँ। लेकिन जब अम्मा ये गौर करती कि घरेलू मामलात, चाल ढाल, खाने पीने और सोने जागने के हवाले से मेरे मामलात ऐसे नहीं हैं कि मैं अगले घर में जाके उनका नाम रोशन करूँ, तो फिर वो बेचैन हो जाती और मेरी तरबियत के लिए कमर कस लेती। कमबख्त अगले घर जाएगी तो कौन इतनी देर तक सोने देगा, दिन चढ़ रहा है और अभी तक पड़ी ऐंठ रही है। अम्मा ने मेरी कमर पे धमूका जड़ा। सुबह सुबह मैं ऐसी नागहानी के लिए तैयार नहीं थी। सोबिल बिला के बोली, देखिए अम्मा ये मारने पीटने वाला काम ना किया करे, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, जब आगे जाके छित्तर पड़ेंगे। अम्मा ने डराया। कौन लगाएगा छित्तर? मैंने कान पे से मक्खी उड़ाई। जिसके तू पल्ले बंधेगी। मैंने हंसी में बात को उड़ा दिया। अनीला और सदफ को भी आप यही कहा करती थी, भूल गई? मेरी प्यारी और भोली अम्मा, ये एडवांस दौर है। आज के दौर में कोई किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। ससुराल वाले भी देर तक सोते हैं और बहू भी ऐसी ही पसंद करते हैं जो सवेरे सवेरे आके तलाशियां ना ले और जले पैर की बिल्ली की तरह ना फिरे। वो दौर चले गए जब मियाँ मुंह अंधेरे ही कमरे से भाग जाया करते थे और बहुएं चुपके चुपके कमरे से निकलकर सास या छोटे नंद देवरों के कमरे में जाके बैठ जाती थी। अम्मा ने मेरी लितर लितर चलती जुबान पे सर पकड़ लिया और मैं हंसते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उस रोज़ मैं बहुत खुश थी। मेरी तमाम सहेलियां मुझे घेरे बैठी थीं। अम्मा ने 2 बड़े दामाद बहुत अच्छे ढूंढे थे, सो मेरे लिए भी अच्छा ही बर देखा होगा। मैं अंदर तक शांत थी। तभी मेरी सहेलियों ने सदफ और अनीला से पूछा कि मौसूफ का नाम तो बता दें। अम्मा को तो वो नाम लेना ही नहीं आता था। मुजराब महमूद, सदफ ने बताया। मुजराब? मुझे कुछ जनाना सा नाम लगा, लेकिन मेरी सारी सहेलियां नाम सुनकर चिल्ला उठी कि नाम मुख्तलिफ है और बहुत अच्छा है। बाकी के दिन ख्वाब देखते हुए पर लगाकर उड़ने लगे। हैरत अंगेज तौर पे नबील ने भी मेरी शादी की तैयारियों में हिस्सा लिया, बल्कि अच्छी खासी जिम्मेदारी उठाई। अल्लाह अल्लाह करके मेरी जिंदगी में भी वो दिन आ गया जिसका हर लड़की को अरमान होता है। मैं अपनी हमजोलियों के दरमियान दुल्हन बनी बैठी थी और उनकी छेड़छाड़ पे मेरे दांत निकल रहे थे। तभी मेरी बहनें मुंह बसोरते हुए नजर आईं और फिर अम्मा ने आके मुझे अपने साथ चिमटा लिया। तब मैंने महसूस किया कि जो मुहाज में अम्मा के साथ कायम रखती थी वो दरअसल हमारी मोहब्बत थी, या मोहब्बत का कोई अंदाज था। मैं अम्मा के धान पान से वजूद के साथ लिपट गई और रोने लगी। ये ख्याल ही रूह को नोच रहा था कि अब अम्मा बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। नबील की तबीयत में तो लापरवाही थी। मैंने फिर जो रोना शुरू किया तो चुप करवाना ही मुश्किल हो गया। उधर अम्मा भी रो रही थी। मैंने आपको बहुत सताया अम्मा, मुझे माफ़ कर देना। तू मेरे घर की रौनक थी, आज वो रौनक मेरे घर से रुखसत होकर किसी और के घर में जा रही है। अल्लाह तुझे उस घर में हमेशा खुश रखे। अम्मा मुझे प्यार करते हुए बोली थी। तमाम रिवायती रस्मों के बाद मेरी ससुराली खवातीन ने मुझे मेरे बेडरूम में पहुंचा दिया, जो मेरे जहेज़ के सामान से सजा हुआ था। दरमियाने साइज़ का कमरा था। मैंने उचटती निगाहों से कमरे का जायज़ा लिया, फिर मैंने खुद पे गौर किया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। यूं बेवकूफ़ों की तरह बैठ के मैं क्यों वक्त ज़ाया कर रही थी? क्या नई ज़िंदगी की इब्तिदा के लिए मेरा जहन औसत दर्जे की उन रिवायती हरकतों के लिए तैयार था? मेरे अंदर से जवाब आया, नहीं। जिस शख्स को मैं जानती तक नहीं, उसके हवाले से चुपचाप बैठ के उसका इंतज़ार करना कितना अजीब लगता है। ये ख्याल आते ही मेरी सारी शर्मो हया रफू चक्कर हो गई और मैंने बड़े इत्मीनान से मेकअप और जेवर उतार के कपड़े तब्दील किए और सोफे पे बैठ गई। ये तो मैं जानती थी कि मुजराब महमूद पढ़ा लिखा है और उसकी स्पेयर पार्ट्स की बहुत बड़ी दुकान है। वक्त की सुइयां रुक रुक के चल रही थीं और नित नए ख्यालात दबे पाँव मेरे नज़दीक आ रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मोहतरम अंदर तशरीफ़ ले आए। चेहरे पे अजीब खसियानी सी हंसी सजाए, सफ़ेद उचकन और पजामे में मलबूस वो शख्स मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने मुझे सलाम किया और मेरे नज़दीक आ गया। वो दरअसल मैं अपनी बहनों को नेक दे रहा था, इस वजह से देर हो गई। मेरी बहनों को मेरी शादी का बहुत अरमान था, मगर मैं शादी पे आमादा नहीं था। सोचता था कि न जाने आने वाली कैसी होगी, कहीं वो हम बहन भाइयों को एक दूसरे से दूर ना कर दे। मगर अब देखें, ये भी तो मुमकिन नहीं था कि वो मुझे कुंवारा ही रखती, इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी और मेरे सर पे सहरा सजा ही दिया। ये कहते हुए वो फिर खसियाने से अंदाज में हंसा। अब ये आप पे मुनहसिर है कि कैसे इन रिश्तों को निभाती हैं। मेरी 5 बहनें हैं, मैं उनका इकलौता भाई हूँ। 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं, 3 बहनें मुझसे छोटी हैं। अम्मी ने आपका इंतखाब किया है तो ज़रूर आप में कुछ सलाहियतें देखी होंगी। मैंने तो आपके मुताल्लिक कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, सब कुछ घर वालों पे छोड़ दिया था। अगर आप मेरे घर वालों को खुश रखेंगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। उसकी वही खसियानी सी हंसी जिस पे मुझे अब चिढ़ होने लगी थी। मेरा नाम मुजराब महमूद है। मैं सीधा सादा सा शरीफ सा बंदा हूँ। आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं आई। औरत? मैं चिल्ला के एहतजाज भी ना कर सकी। आप पहली खातून हैं और शायद आखिरी भी। उसकी इस खसियानी हंसी से मेरा दिल लहू लुहान हो गया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुर्ख मखमल की डिबिया निकाली और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरी तरफ से आपकी रुनुमाई है।
बस जल्दी में यही बन सकी। अगर आपको कुछ और पसंद होगा तो मैं ला दूंगा। अगर आप कहें तो मैं खुद पहना देता हूँ। उफ, इतनी आजिज़ी मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। आप कुछ बोल नहीं रही। बोलता तो मैं भी ज़्यादा नहीं हूँ, बस आपकी वजह से बोल रहा हूँ। वो ये कह के हल्का सा मुस्कुराया और मैं ठुस सी बैठी रही और सोचती रही, क्या कोई शख्स इतना बुद्धू भी हो सकता है। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि मैं सिंघार से पाक क्यों हूँ। आखिर वो कुछ तो एहतजाज करता, लान तान करता, नाराज़ होता या फिर सराहता, कुछ तो कहता। लगता है आप बहुत थक गई हैं। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे ये सब सामान कौन रख गया? उसकी निगाह मेज़ पर रखी अशिया की तरफ अब गई थी। लगता है मेरी बहनों का काम है, शायद ये भी कोई रस्म होती है। उसकी लाइल्मी थी या जानबूझ के बन रहा था, दोनों में से जो भी वजह थी मुझे सख्त जहर लग रही थी उसकी बातें। लड़कियों को तो वैसे भी बहुत पट्टियाँ पढ़ाने वाली मिल जाती हैं, मगर मेरा तो कोई करीबी दोस्त भी नहीं है जो मुझे ये सब कुछ बताता। आपको तो इन रसूमात का इल्म होगा। उसने मिठाई का डब्बा उठाते हुए कहा तो मैं जल के खाक हो गई। मेरा दिल चाहा मैं उससे कहूँ, हाँ मैं तो 10 को भुगता के आई हूँ। मिठाई में कौन सी चीज़ आपकी फेवरेट है? बजाय कुछ उठा के मेरे मुंह में डालने के उसने सारा डब्बा मेरे आगे कर दिया। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मेरी किस्मत फूट चुकी है और मेरे ख्वाब रेजा रेजा हो चुके हैं। मैं तंग आके उसके नज़दीक से उठ गई। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मिठाई का डब्बा रख के फ़ौरन मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त इतनी कमज़ोर थी कि मैं हल्के से झटके से भी छुड़वा सकती थी, लेकिन जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आराम कर लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मुझे तो पहले ही ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे थे। उसकी इतनी बेएतनाई पे मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अरे आप रो रही हैं? वो सचमुच परेशान हो गया और उसका परेशान होना मुझे पहली बार कुछ अच्छा लगा। वो मेरे नज़दीक आ गया। अगर आप आराम करना चाहती हैं तो आराम कर लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। उसने निहायत आहिस्तगी से ये जुमले कहे, फिर अपनी उचकन वगैरह उतारने में मसरूफ़ हो गया। फिर वो कमरे से मुल्हे का वॉशरूम में चला गया। मैं तकिए में मुंह घुसेड़ के लेट गई और चुपके चुपके अपनी किस्मत में आंसू बहाने लगी। फिर जैसे ही उसने लाइट ऑफ की, मेरी सारी हसियात बेदार हो गई। ज़ाहिर है कमरे में आराम करने के लिए बस ये एक बिस्तर था। फिर जब उसने ये पूछा, अगर आप पसंद करें तो मैं यहाँ लेट जाऊँ, तो मेरे सारे अंदाजे गलत हो गए और मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख के रोऊं। अच्छा ठीक है, अगर आपको परेशानी होती है तो मैं उधर सोफे पे लेट जाता हूँ, वैसे भी दिन तो निकल ही चुका है। ये कहते हुए वो दूसरी तरफ जाने लगा तो मैं तुनक के बिस्तर से उठ गई। अगर मेरी वजह से आप ये ड्रामा कर रहे हैं तो मैं उधर सोफे पे लेट जाती हूँ। रोने की वजह से मेरी आंखें सुर्ख हो रही थीं और लहजे में तुरशी थी। वो हक तक मेरा चेहरा देखने लगा। ये कहते हुए मैं सोफे की तरफ बढ़ गई। नींद तो मुझे क्या आनी थी, बस करवटें ही बदलना थी, चाहे बेड हो या सोफा। मैंने आंखें मीच लीं। मैं उस फ्लॉप मंजर से गायब हो जाना चाहती थी, मगर आंखों में जो टूटे हुए ख्वाबों की किरसियां थीं वो नींद को कोसों दूर भगा रही थी। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही, फिर वो कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मैं जो इतनी देर से घुट घुट के रो रही थी, दिल खोल के रोई। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। कमरे का दरवाज़ा जाहिर है कि खुला हुआ था, इसलिए मेरी शादीशुदा नंदें कमरे में आ गई। उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी आ गए, फिर कुंवारी नंदें भी आ गईं। शोर से मेरी आंख खुली तो बड़ी नंदें बच्चों को शोर करने और चीज़ों को छेड़ने से रोक रही थीं। इतने सारे अफराद को अपने सर पे देख के पहले तो मुझे कुछ समझ में ना आया, क्योंकि माशाल्लाह मैं रोज़ ही सुबह 10 बजे सो के उठती थी, और वो भी अम्मा की डांट फटकार के बाद। फिर एकदम मेरा जहन बेदार हुआ। मैं अब अम्मा के घर पे नहीं हूँ। हम लोगों की वजह से आपकी नींद खराब हो गई। 11 बज रहे हैं, नाश्ता कर लें फिर सो जाइएगा। ये मेरी बड़ी नंद थी जो खामखा खुश मिजाजी का ड्रामा कर रही थी। मैं खुद को संभालते हुए उठ बैठी। तुम लोग बच्चों को लेके बाहर जाओ, हम अभी आते हैं। दूसरी वाली नंद मेरे करीब बैठ गई। हमने आपसे चंद बातें करनी है। हमारा ख्याल था कि आप हमें फ्रेश मिलेंगी, लेकिन अभी तो आप। जुमला अधूरा छोड़ते हुए वो जू मानी अंदाज में मुस्कुराई। मैं कुछ खज्जल सी होते हुए वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद मेरे जहन में रात की बातें ताज़ा हो गई और मैं मुजराब की शख्सियत में उलझने लगी। उस रात ने मुझ पर ज़रा भी अच्छा तासुर नहीं छोड़ा था। आखिर वो मुझसे पूछ पूछ के हर बात क्यों कर रहा था? क्या दुनिया में ऐसे मर्द भी होते हैं? वो कितना कमज़ोर, दब्बू और बेवकूफ़ था। मैंने शॉवर लिया। वहाँ खूंटी पे मेरा सादा लिबास और एक अदद नाइटी भी लटक रही थी। मैंने वो सादा कॉटन का सूट पहन लिया। जब वॉशरूम से बाहर निकली तो सेंट्रल टेबल पे नाश्ते के लवाजिमात रखे थे। रात का सारा खाने पीने का सामान वहाँ से गायब था। मुजराब साहब सोफे पे ऐस्तादा थे। ग्रे कलर के कमीज शलवार में मलबूस वो रात की निस्बत काफ़ी निखरा निखरा सा लग रहा था। उसे सामने देख के मुझे एकदम हयासी आ गई। मैं जो तौलिए में बालों को लपेट रही थी और बिना दुपट्टे के कमरे में दाखिल हुई थी, जल्दी से दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया। ये मेरी अचानक लाशऊरी हरकत थी। मेरा इरादा था कि बाल खोल के सुखा लूँ, लेकिन मेरा इरादा भांपते हुए उसने कहा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले नाश्ता कर लो फिर बाल बना लेना। मुझे उसके इस खुश्क रवैये पे तप चढ़ गई। उसकी रात वाली सारी ज्यादतियाँ ताज़ा हो गई। मुझे नाश्ता नहीं करना, मैंने उखड़े हुए अंदाज में कहा। मुझे पता है तुम मुझसे जिस बात पे नाराज़ हो, मगर तुम फिक्र ना करो। मैं जो आईने के सामने खड़ी थी शर्मिंदा होकर रह गई। मुझ में इतनी हिम्मत भी ना हो सकी कि पलट के उसे देखूं। आईने में उसे देखा। वो ये कह के संजीदगी से नाश्ता करने लगा था। रात की निस्बत इस वक्त वो खासा पुरएतमाद लग रहा था। वो नाश्ता करके कमरे से चला गया और मेरी वही दोनों नंदें फिर से मेरे कमरे में आ गई। उनकी आंखों में शरारत और होंठों पे मुस्कुराहट थी। हमारा भाई आपको कैसा लगा? हुमा ने मुझसे पूछा। मैं इस बात का क्या जवाब देती, मैं तो खुद उलझी हुई थी। लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? अमरीन ने हंस के कहा। ये तो वक्त के साथ साथ ही तुम दोनों एक दूसरे से वाकफियत हासिल करोगे, लेकिन अपने भाई के बारे में मैं इतना ज़रूर बता दूं कि वो हम 5 बहनों का इकलौता भाई है। हमारे साथ खेला कूदा है, इसी वजह से फितरतन ज़रा शर्मीले मिजाज का है और निहायत सादा है।
تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اس لیے مضراب تمہیں عام لوگوں سے مختلف لگے گا۔ وہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے باہر کی دوستیاں نہیں پالی ہوئیں، ہم سب بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے گھر کا سکون قائم رکھو گی اور امی ابو کا بھی مضراب کی طرح ہی خیال رکھو گی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ دوپہر تک میری بہنیں مجھے لینے آ گئیں۔ مجھے 2-3 گھنٹے کے لیے جانا تھا کیونکہ رات کو ولیمہ تھا۔ صبح سے میری ساس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب تب لگا جب جاتے ہوئے میں نے انہیں سلام کیا تو وہ ذرا جھینپ کے بولی، ہما اور امبرین کو میں نے تمہارے پاس بھیج دیا تھا، وہ نئی نویلی دلہنوں کے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے ذرا شرم آتی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آئی۔ اپنی ساس کی شرم پہ مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ وہ بیچاری بڑھاپے میں اتنے ادب لحاظ والی تھی، جبکہ مجھے تو ایک بار بھی شرم نہیں آئی۔ خیر شاید اسی وجہ سے مضراب صاحب بھی شرمیلے مزاج کے مالک تھے۔ گھر پہ اماں نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ انیلا، صدف اور منال کی چھیڑ چھاڑ میں وقت گزر گیا۔ شام کو مجھے مضراب کی بہنیں لینے آ گئیں۔ وہ مجھے سیدھا بیوٹی پارلر لے گئیں اور پھر وہاں سے سیدھا ہم میرج ہال چلے گئے۔ ولیمے کا فنکشن بالکل سادہ سا تھا، مختصر سے مہمان تھے، مرد حضرات علیحدہ اور خواتین علیحدہ تھے۔ رات گئے ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مضراب اندر نہیں آیا تھا۔ میں چاہتی تو چینج کر لیتی، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں مضراب کی نظروں سے اپنی ستائش چاہتی تھی۔ آج سب نے میری بہت تعریف کی تھی۔ بقول منال کے نکاح والے دن سے زیادہ میں آج اچھی لگ رہی تھی۔ میں صوفے پہ بیٹھی تھی جب مضراب اندر آیا۔ اس نے آہستہ سے مجھے سلام کیا۔ آج وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اچانک سے دیکھ کے میرے دل میں کچھ ہوا۔ میں سیدھی ہو بیٹھی، پھر وہ میرے نزدیک آ کے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ہلچل ہونے لگی۔ میرا خیال تھا وہ میری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے گا، لیکن اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے اسی سادگی سے کہا، نہ جانے خواتین اتنا میک اپ کیوں تھوپتی ہیں، مجھے تو سادہ چہرے اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس کے انداز میں طنز نہیں تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگر ایسی بات ہے تو کل تو میرے منہ پہ میک اپ نہیں تھا، تب تو اس نے کوئی تعریف نہیں کی تھی۔ کوئی بھی دلہن بنا میک اپ کے تیار نہیں ہوتی، میں نے قدرے روکھا سا جواب دیا، ساتھ ہی یہ بھی جتا دیا کہ میں 2 دن کی دلہن ہوں۔ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ اگر آپ کو میک اپ پسند ہے تو میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ اس کی مفاہمت مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ بندے میں کچھ تو کوالٹی ہونی چاہیے، پسند ناپسند، مرضی یا نہ مرضی۔ یہ کیا کاٹ کے الو کی طرح بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاؤ۔ 2 بجنے والے ہیں، رات کافی ہو رہی ہے، آپ چینج کر لیں، میں بھی چینج کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس سے اٹھ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں پھر بھی جوں کی توں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادہ سی قمیص شلوار میں واش روم سے نکلا۔ مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کے بولا، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیا مطلب؟ میں انجان بنی؟ وہ ظاہر ہے آپ نادان تو نہیں ہیں، نہ ہی بچی ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آف کر کے 0 پاور کا بلب جلا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ گیا اور آہستہ سے میرے کان کا آویزہ چھیڑتے ہوئے بولا، اگر تھکی ہوئی ہیں تو میں ہیلپ کروا دوں؟ کل تو آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، میری زبان بھلا کب رک سکتی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کل تو آپ نے سب کچھ خود ہی اتار پھینکا تھا، میں بھلا کیا ہیلپ کرواتا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے خود سے قریب کر لیا۔ آپ نے کل اس قابل ہی نہیں سمجھا مجھے۔ میرے دماغ میں چھناکا سا ہوا۔ میں تو اسے بدھو سمجھ رہی تھی، لیکن وہ گھننا میسنا نکلا۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ پہلے اپنے متعلق کچھ غلط فہمیاں دور کر دوں؟ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں آپ کے متعلق، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر آپ کا رویہ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں ہے مجھ سے؟ مجھے بے حد سبکی محسوس ہوئی۔ میرا خیال ہے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ بھی سو جائیے اور میں بھی سو رہی ہوں، میں نے ایک دم اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کہہ کے میں لیٹ گئی۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، میری کنپٹیاں سلگ رہی تھیں اور مجھے خواہ مخواہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنے نخرے دکھانے کی؟ اتنا دبو اور کمزور مرد، تبھی تو ہر معاملے کو میرے سر پہ تھوپ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے یوں ہی جائزہ لینا چاہا تو مضراب محمود سے آنکھیں چار ہوئیں تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور کیا، اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس کا سارا مسئلہ حوصلے کی کمی ہے۔ اس چیز نے مجھے بے حد دل شکستہ کیا۔ میں تو زندگی میں اسے کبھی نخرہ دکھا ہی نہیں سکتی تھی۔ نخرے کا مطلب تھا اس چیز سے ہاتھ دھو لینا۔ ابھی میں خیالوں کی رو میں بہہ رہی تھی کہ کسی نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ ایک دم آنکھیں کھولیں، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور مضراب میرے بالکل نزدیک، اتنا کہ میں کچھ بول نہ پائی۔ صبح مجھے کوئی اٹھا رہا تھا۔ مجھے اس وقت نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ باوجود چاہنے کے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ کسی بھاری ہاتھ نے میرا گال تھپ تھپایا، تب مجھے جھنجھنا کے آنکھیں کھولنا پڑی۔ یہ میرے شوہر نامدار تھے۔ میرا جی چاہا کہہ دوں کہ نئی نویلی دلہن کو ایسے جگاتے ہیں۔ وقت دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اٹھ جائیے، کوئی کمرے میں آ جائے گا، کم از کم اپنا حلیہ تو درست کر لیں۔ یہ کہہ کے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے بال سنوارنے لگا۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے چپ چاپ واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو مضراب کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے بیڈ کی چادر درست کی، اپنا زیور ڈبوں میں رکھا، رات کے کپڑے ہینگر میں لٹکائے۔ تبھی میری نند اندر آ گئی۔ آپ ناشتہ یہیں کریں گی یا ہم سب کے ساتھ؟ کیونکہ ابو اور مضراب تو جا چکے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ پہلی بار میں نے گھر کا جائزہ لیا۔ 4 کمروں پہ مشتمل یہ گھر کوئی 7-8 مرلے کا ہوگا۔ گھر کی کنڈیشن اور ساز و سامان ان کی اچھی حیثیت کا پتہ دیتا تھا۔ دن ایسے ہی مصروفیات میں پر لگا کے گزر گیا۔ شام کو نبیل کھانا لے کے آیا تو میں حیران رہ گئی، کس نے بنایا یہ سب کچھ؟ بریانی، شامی کباب، کڑاہی گوشت، سلاد، رائتا، یہ سب کچھ اماں کے ہاتھ کا تو نہیں تھا۔ صدف آئی ہوئی ہے رہنے کے لیے، اس نے بنایا ہے سب کچھ، نبیل نے بتایا۔ شاید میں صبح کا ناشتہ بھی لے کے آؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے فالتو کے خرچے کرنے کی، میں نے نبیل کو ڈپٹا۔ وہ ہنسنے لگا، ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہو۔ رات کو سب نے یہی کھانا کھایا۔
اور ہمارے گھر کے کھانے کی تعریف کر کے میری نندیں چلی گئی۔ مجراب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جویریہ اور ماریا کے ہمراہ اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھی رہی، گپ شپ ہوتی رہی۔ درمیان میں نے 2 بار چائے بھی بنائی۔ رات کافی ہو رہی ہے، جویریہ ماریا تم لوگوں نے صبح اسکول بھی جانا ہے، اور نمرہ بیٹا تم بھی جا کے آرام کرو، مجھے بھی ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ امی کے کہنے پہ ہم سب باری باری اٹھ گئے۔ میں کمرے میں آئی تو وقت دیکھ کے مجھے بھی حیرانی ہوئی، 12:30 بج رہے تھے۔ مجراب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا وہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ اتنی دیر سے تم کہاں تھی۔ ظاہر ہے وہ میرے انتظار میں ہی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر میری یہ خوش فہمی فوراً ہی دور ہو گئی۔ جب میں بستر کی طرف بڑھی تو اس نے عام سے انداز میں کہا، لائٹ آف کر دو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا اور لیٹ گیا۔ تو اتنی دیر سے کیوں جاگ رہے تھے، سو جاتے؟ میں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ تو مجراب نے میری طرف کروٹ لے لی اور مجھے خود سے قریب کر لیا۔ تمہارے بغیر اب نیند نہیں آتی۔ اس کی یہ سرگوشی میرے من کے تار ہلانے لگی۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں؟ میں نے اترا کے پوچھا، شاید میں اپنی تعریفیں سننا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں۔ مجراب کا لہجہ بوجھل اور نشیلا تھا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات خاموشی سے سرکتی چلی گئی۔ جویریہ اور ماریا اسکول چلی جاتی تھیں، گھر پہ میں اور امی ہوتے تھے۔ امی کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی، میرا زیادہ تر وقت کمرے میں گزرتا تھا۔ مجراب صبح کا گیا رات کو آتا تھا، رات اسی معمول سے گزرتی تھی۔ اگر میں کسی روز مجراب کا ہاتھ جھٹک دیتی یا کروٹ بدل لیتی تو وہ چپ چاپ سو جاتا تھا۔ نہ کوئی شوق، نہ دلچسپی، نہ لگاوٹ، کیسی روکھی پھیکی سی زندگی گزر رہی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ نبیل مجھے لینے آ گیا۔ وہ سخت پریشان تھا، اماں کو بخار ہو گیا تھا۔ میں نبیل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھی، اور جو بے دلی اور بیزاری مجھ پہ طاری تھی میں سب بھول گئی۔ میرے آنے کے بعد مجراب بھی اماں کی طبیعت پوچھنے آیا۔ 2 دن کے بعد وہ دوبارہ آیا۔ اماں کی طبیعت پہلے کی نسبت اب کافی بہتر تھی۔ اماں اور نبیل کا خیال تھا کہ مجراب مجھے آج ضرور ساتھ لے کے جائے گا، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا، جس سے اماں اور نبیل کو تو بہت خوشی ہوئی لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ مجھے پورے 7 دن ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے، ایک بھی دن اس نے نہ تو مجھے فون کیا نہ مجھ سے کوئی بات کی۔ کیا میں اس کے لیے اتنی غیر اہم تھی؟ مجراب کا یہ رویہ اکثر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کی ذات میں کتنا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ مجھے مجراب سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے یہ افسردگی کب تک قائم رہتی کہ اچانک موسم نے پلٹا کھایا۔ آسمان پہ امٹتی کالی بدلیاں اور تیز ہوائیں، پھر جو چھاجوں چھاج بارش برسی، جیسے ساون کا آغاز ہو گیا۔ نبیل باہر برآمدے میں سو رہا تھا۔ اماں مجھ سے کچھ فاصلے پہ خراٹے لے رہی تھیں۔ میرے بچپن کی محرومیاں پھر سے میرا احاطہ کرنے لگی۔ اس وقت مجھے منال بہت یاد آئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے اپنا دکھ شیئر کروں، لیکن رات کے 11 بجے اسے ڈسٹرب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور یوں ہی کروٹیں بدلتے بدلتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح نہایت ہی خوشگوار تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ ہر سو پھیلی تھی اور ہوائیں پرشور تھیں۔ گھر میں غیر معمولی چہل پہل سے میری آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اماں نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اٹھی تو دنگ رہ گئی۔ سامنے منال اماں سے باتیں کر رہی تھی، پھر مجھے اٹھتا دیکھ کے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ رات میں تمہیں یاد کر رہی تھی اور تم صبح آ بھی گئی۔ میری خوشی بھی دیدنی تھی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ صبح آنٹی سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ تم یہاں ہو، بلکہ کئی روز سے ہو۔ بس پھر رکا ہی نہیں گیا۔ یہ بتاؤ یہ کیا چکر ہے، اتنے دن سے یہاں کیوں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے؟ اماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے آئی تھی۔ تم بیٹھو میں بھی فریش ہو کے آتی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ منال کے پاس اپنے منگیتر کی بے شمار باتیں تھیں، اس کے والہانہ جذبات جو وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ فیضی کو تو شادی کی بہت جلدی ہو رہی ہے، پر ابو کہتے ہیں پہلے راحیل کی شادی ہو جائے تو منال کی شادی کریں گے، مگر راحیل صاحب کو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آ کے دے رہی۔ یار تم ہی کوئی لڑکی بتا دو، بہت جلدی ہو رہی ہے تمہیں شادی کی۔ میری بات پہ منال جھینپ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، فیضان مجھے خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر اس سال کے اینڈ تک انکل نے ہمارا نکاح نہ پڑھایا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خوش نصیب ہو تم، زندگی کے ہر دور میں تمہیں چاہنے والے ہی ملے۔ یہاں تو بچپن سے لے کے اب تک ہر چیز چھین کے ہی لینا پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ منال مجھے دیکھ کے چونک گئی۔ نمرا ادھر دیکھو میری طرف، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے تم خوش نہیں ہو۔ نہیں ٹھیک ہے سب کچھ۔ میرے لہجے کی تھکن منال کے رگو پے میں اتر گئی۔ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے منال کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ فیضان تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت پانے کے لیے اس نے کتنی کوششیں نہیں کی ہے نا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میرا بھی تو دل ہے نا، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے چاہے اور ہر پل اس کا اعتراف بھی کرے۔ میری بات پہ منال نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ فیضان تو اسے سیراب کر رہا تھا جبکہ میں پیاسی کی پیاسی تھی۔ یار بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چاہنے سے زیادہ چاہے جانا پسند ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجراب بھائی کی طبیعت بھی ایسی ہی ہو۔ میں اس کی بات پہ ہنس پڑی، ایک کھوکھلی اور بے جان سی ہنسی۔ چاہنا یا چاہے جانا چاہت کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، اور چاہت کبھی بھی چھپی نہیں رہتی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہر احساس سے آ رہی ہے، اس میں کسی چیز کی چاہت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، منال نے سختی سے تردید کی۔ میں نے حیرت سے منال کی طرف دیکھا۔ تم خواہ ایک اجنبی شخص کی حمایت کر رہی ہو۔ بے شک مجراب بھائی میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن محبت کے جذبے ہر ایک کے لیے آشنا ہوتے ہیں۔ تم اگر محبت سے انہیں توجہ دو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں۔ انہیں وش کرنے کے ایسے مواقع ڈھونڈو کہ وہ چونک جائیں، یعنی ایک مرد کو محبت کرنا میں سکھاؤں۔ میں خود ہی پہ ہنسی۔ مجھے غیر سنجیدہ دیکھ کے منال خاصی جذباتی ہو گئی۔ یار یہ چیلنج تم قبول کر لو، ورنہ میں یہ کر کے دکھا سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی اور اس کی سنجیدگی نے مجھے چونکنے اور سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اتفاق سے منال کے جاتے ہی میری ساس کا فون آ گیا۔ انہوں نے پہلے اماں کی خیریت دریافت کی۔ جب میں نے بتایا کہ الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے الٹا شکوہ کیا کہ اگر تمہاری اماں کی طبیعت سنبھل گئی تھی تو بیٹا تمہیں گھر آ جانا چاہیے تھا۔
2 दिन से मुजराब को सख्त बुखार है, वो घर में पड़ा हुआ है। मैं उसी वक्त नबील के हमरा घर आ गई। मुजराब डॉक्टर के पास घर गया हुआ था। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। मुजराब की बड़ी बहनें आई हुई थी। मैं सलाम दुआ करके बैठी ही थी कि वो शुरू हो गई। मियाँ की तबीयत ख़राब है, तुम हो अम्मा के घर जाके बैठी हुई हो। लो भला ये क्या बात हुई? इतने दिन जाके बैठने की ज़रूरत ही क्या थी? इकलौती बहू हो, अकेली हो घर में, फिर भी इतना मैके में रहोगी तो मुजराब की शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो अपनी अम्मा की तरफ देखने लगी। मैं इस अचानक पेशी के लिए तैयार नहीं थी। तभी सास की तरफ से बयान आया, भाई मैं तो इन मियाँ बीवी के मामले में मुदाखलत करती ही नहीं हूँ और ना करूँगी। इन दोनों के दरमियान क्या तय पाया था ये इन्हें ही पता होगा। और इन सब बातों का मेरे पास एक ही जवाब था। मुझे कोई इत्तला करता या लेने आता तो मैं क्यों रुकती? मैं फ़ौरन आ जाती, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पे तवज्जो ना दी। सबका जोर इसी बात पे था कि मुझे खुद ही 2-3 रोज़ के बाद आ जाना चाहिए था। मुजराब डॉक्टर के पास से वापस आ चुका था। उसकी बहनें उसके आगे पीछे फिर रही थी। मुझे भी अपनी अहमियत दिखानी चाहिए थी, लेकिन इतनी 5 बहनों के होते हुए मुझे ये मौका ना मिल सका। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मुजराब के आने तक मैंने कमरे की हालत दुरुस्त कर ली थी। कमरे में कागज़ के फूलों की आराइश और बेवजह के दिल वगैरह मैंने सब नोच खसोट के फेंक दिए। तभी मुजराब कमरे में दाखिल हुआ। उसने हैरत से कमरे की दीवारों को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और चुपचाप बिस्तर पे लेट गया। पता नहीं उसे अच्छा लगा था या बुरा। मैं मुजराब के करीब आ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। ठीक तो नहीं है, क्या मजनूनाना सी हालत बना रखी है। मैंने मुस्कुराते हुए मुजराब का हाथ थामा और उसके करीब बैठ गई। दरवाज़ा खुला है, कोई अचानक से आ भी सकता है। उसने तनबीह की तो मेरा मुंह एकदम कड़वा हो गया। मैं फिर भी ढिठाई से बैठी रही। तो आ जाए, मैं कोई जुर्म कर रही हूँ क्या? मुजराब ने मुझे चौंक के देखा। 9 दिन में अच्छा खासा चेंज आ गया तुम में। एक और दिल जलाने वाला जुमला मैंने बड़ी मुश्किल से जब्त किया और मुस्कुरा के बोली, आपने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, वरना मेरी खुश इखलाकी आपसे छुपी ना रहती। खुश इखलाकी? वो तंजन मुस्कुराया। आज से कबल तो मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो या नाराज़ रहती हो। बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे बीमार पाकर तुम्हें काहे की खुशी हो रही है। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने मुजराब का हाथ छोड़ दिया और खड़ी हो गई। हाँ, दुरुस्त समझा आपने। आपको बीमार पाके मेरा करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो बल्कि जश्न मनाना चाहिए। वो चुपचाप मेरा मुंह देख रहा था। फिर मुझे खुद ही ख्याल आया। मैंने खुद को नॉर्मल किया। अगर आपकी तबीयत इतनी ही ख़राब थी तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मेरी देखभाल के लिए यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं। वही नरूठा सा जवाब। तो क्या उन बहुत से लोगों में मेरी कोई अहमियत नहीं है? मेरा दिल टूट गया था। दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आए हुए? फ़कत 20 दिन। और उन 20 दिनों में से 9 दिन तो तुम अपने मैके में रही हो। मैं अपनी मर्जी से तो जाके नहीं बैठी थी। ज़रूरत थी तो बुला लेते ना। मैंने तुनक के कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब ज़रूरतें बगैर कहे पूरी हो जाती हैं। लहजे की ठंडक ने मुझे अंदर तक भड़का दिया। आखिर आपकी इन बातों का मतलब क्या है? मैं उसके सर पे जा पहुंची। मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने दवा ली हुई है और मुझे नींद आ रही है। उसने उसी सर्द अंदाज में कहा और आंखें बंद कर लीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पे अकेली थी। बीमार गायब था। मैं हड़बड़ा के तेज़ी से उठी तो मुजराब को अलमारी में कुछ तलाश करते पाया। वो बहुत उजलत में था। अपनी दुकान पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगर आज भी छुट्टी कर लेते तो क्या हो जाता? मैंने उसकी तबीयत के ख्याल से ही कहा था, मगर उसे इस बात का एहसास क्यों होता? वही सर्द जवाबात का नज़ूल शुरू हो गया। पहली 2 छुट्टियां हो चुकी हैं और फिर घर में पढ़ के भी क्या मिलता है? मैं उसके सामने जाके खड़ी हो गई। एक बीमार इंसान को घर में रह के सुकून ही चाहिए होता है और वो आपको बआसानी मिल जाता है। सुकून इंसान के अंदर होता है, अगर वहाँ ना हो तो फिर कहीं नहीं होता। ये कहते हुए वो निकलता चला गया। जिंदगी फिर मामूल पे आ गई। मैं दोपहर का खाना पकाकर अभी फारिग होकर लेटी ही थी कि मिनाल का फ़ोन आ गया। मैंने बेदिली से फ़ोन अटेंड किया। वो मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दे रही थी। मेरी कुल्फत दूर होने लगी। मैं किसी के लिए तो अहम थी। सुबह से अब ख्याल आया है, मैंने शिकवा कर डाला। ज़रा अपने फ़ोन पे मैसेजेस देखो कितने किए हैं मैंने। वो उल्टा डपट के बोली तो मैं खामोश हो गई। अब ये सब चीज़ें देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। अच्छा सुनो, रात खाने पे हमारी तरफ आ जाओ मुजराब भाई के साथ। पता नहीं वो क्या महसूस करेंगे, मैंने झिझकते हुए कहा। अच्छा आप शाम को आएंगे तो पूछ लूँगी। अरे शाम को क्यों, अभी फ़ोन करके पूछ लो ना। क्या फ़ोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, मैं कॉल बैक करती हूँ। मैंने मुजराब का नंबर मिलाया। दूसरी ही बेल पे उसने फ़ोन उठा लिया। मैं पहली बार मुजराब से फ़ोन पे बात कर रही थी। हेलो, कैसे फ़ोन किया? वो मैं ये पूछ रही थी कि शाम को आप मसरूफ़ हैं या क्या, मतलब कोई काम है क्या? अभी मेरा जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि उसने सवाल जड़ दिया। हाँ कहीं जाना था, हम लोग डिनर पे इन्वाइटेड हैं। ठीक है, मैं घर आऊँगा तो बात करेंगे। उसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। खैर मैंने रात की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। रात को आते ही उसने पूछा कहाँ जाना है। मेरी दोस्त है मुन्नी, उसने इनवाइट किया है। मैंने बताया। किस किस्म का डिनर है? वो ये डिनर मेरी खुशी में दे रही है। तमाम कज़न्स और दोस्त वहाँ पे इकट्ठी होंगी। कैसी खुशी? मुजराब की नज़रें मेरे चेहरे पे मरकूज़ हो गईं। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने आहिस्तगी से बताया। मेरा ख्याल था कि शायद वो मुझे विश करेगा, कहेगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो तुम हर साल अपनी सालगिरह पे केक काटती हो? उसके चेहरे पे इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देती, मैं केक वगैरह ला देता। अब ये सब तकल्लुफ़ करने तुम उसके घर जाओगी। मुझे तो बहरहाल ये सब अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अपनी इस बेकदरी और उसके खुश्क रवैये पे मेरी आंखें भर आईं। मैंने मिनाल को तो फ़ोन पे इनकार कर दिया, लेकिन अपनी आंखों में आई नमी को मैं रोक नहीं सकी। रात के खाने से फारिग होकर जब मैं बिस्तर पे लेटी तो मेरा तकिया भीगता चला गया। मुझे नहीं मालूम कि मुजराब कब कमरे में आया। जब वो लाइट ऑफ करके मेरे करीब लेटा तो उसे महसूस हो गया कि मैं रो रही हूँ।
اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس نے لائٹ آن کی اور میرے سامنے آ گیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں محبت نہیں حیرت تھی۔ میں نے انگلیوں سے آنسو جذب کرتے ہوئے آنکھیں مینچ لیں۔ اگر تم اپنی سالگرہ منانا چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی کیک اور دیگر اشیاء لا دیتا ہوں، مگر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم ابھی بھی اپنی سالگرہ منا سکتی ہو، اور یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی کہ تم سالگرہ مناتی ہو۔ اس کی گفتگو پہ میں اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ جو شخص صرف کیک کاٹنے کو ہی سالگرہ سمجھتا ہو، اس کے سامنے جذبوں کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ فار گاڈ سیک! میں چلا پڑی اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں گھٹی گھٹی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی، پھر اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ قسمت پتھر سے پھوٹ جاتی یا مضراب سے ایک ہی بات تھی، وہ شخص جذبات سے آری تھا۔ ایک تتلی تو میں بھی پکڑ ہی لیتا، ہاتھ میں پھول اگر لے کے نکلتا میں بھی۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو صوفیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی اور میں اس کی ہنسی کے ترنم میں کھونے لگا۔ نمرہ کی نسبت صوفیہ میں کتنی سادگی اور معصومیت تھی، یہ اندازہ مجھے صوفیہ سے مل کر ہوا تھا۔ صوفیہ میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی، حالانکہ جب میں نے شادی کے بعد نمرہ کو دیکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہے۔ تب میں نے نمرہ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعی وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی۔ لیکن صوفیہ بالکل اچانک، وہ مجھے بڑے عجیب عجیب سے SMS بھیجا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ شادی کے ٹھیک 3 ماہ کے بعد شروع ہوا تھا۔ پہلے تو میں سب کچھ نظر انداز کرتا رہا، لیکن اس کی مستقل مزاجی تھی کہ میں جواب دینے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ فون کالز تک آ گیا۔ میں ان خرافات کا فطری طور پہ قائل نہیں تھا، لیکن نمرہ کی بہت سی باتوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ نمرہ کے اندر ہٹ دھرمی اور جاہریت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جبکہ میں صلح جو انسان تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد ایسی خواتین نہیں دیکھی تھی جیسی نمرہ تھی، مرد مار قسم کی خاتون۔ حالانکہ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی اور اس سے کسی بھی شخص کو محبت ہو سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ پہلے ہی دن سے مجھ پہ کیا جتانا چاہتی تھی۔ جب میں شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں پہنچا تو نمرہ سادہ سے لباس میں ملبوس صوفے پہ ایستادہ تھی۔ میں خلوت میں پہلی بار ایک لڑکی سے ملنے جا رہا تھا۔ ظاہر ہے میں بھی نروس تھا، لیکن جب مجھے مقابل فریق شرماتا لجاتا نہ ملا تو میں اور بھی زیادہ نروس ہو گیا۔ میں اپنی شریک سفر سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میری اس بات پہ صوفیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وقت کم تھا؟ کیا مطلب؟ ہاں وقت کم تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ گھر کا اکلوتا فرزند اور بھائی ہونے کے ناطے سبھی کو مجھ سے بہت سی توقعات تھیں، ساتھ یہ خدشات بھی تھے کہ بیوی سے ملتے ہی میں کہیں بیوی کا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے شادی کی پہلی صبح میں اپنے کمرے سے اسی وقت نکلا جس وقت روز نکلتا تھا، ٹھیک 8 بجے، اور اس بات پہ میری بہنوں کا اطمینان مجھ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا سب کچھ امی ابو بھی چاہتے ہوں گے، تبھی وہ بھی مجھ سے خوش تھے۔ ولیمے کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں اسے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ولیمے کے ڈریس میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، تو شادی والے دن تو اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہوگی۔ تو پھر اس نے اپنا میک اپ اور جیولری میرے آنے سے پہلے کیوں اتار دی تھی؟ میرا حق تھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے نہیں پوچھا۔ مجھے پچھلی رات کی خلش تھی، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کی تعریف نہیں کی۔ اسے شاید صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت تھی، مجبوراً مجھے ہی اسے جگانا پڑا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سنبھال لے اور میرے والدین کو، میری بہنوں کو، کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ واٹ اے نان سینس! صوفیہ نے میری بات پہ سر جھٹکا۔ وہ 2 روز کی دلہن بھلا اپنی کیا کارکردگی دکھا سکتی ہے؟ آپ نے اس سے غلط توقعات وابستہ کی ہیں۔ ابھی تو وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے گھر والوں کو کیسے قبول کر لیتی؟ وہ ان کی خدمتیں تبھی کر سکتی تھی جب وہ آپ سے خوش ہوتی، وہ تو آپ سے خوش ہی نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی، انہیں کیوں خوش کرتی؟ اس چیز کے لیے وقت تو لگتا ہے نا۔ میں نے صوفیہ کی بات بڑے دھیان سے سنی، کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ انسان کا پہلا تاثر ہی دیر پا ہوتا ہے۔ جتنے جوش و خروش سے میری بہنیں اور والدہ نمرہ کو بیاہ کے لائیں تھیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماند پڑے، اور پہلی رات میں نے صرف اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کی چاہت بن کے آئی ہے، یہ چاہت کم نہ ہونے پائے۔ حیرت کی بات ہے پھر بھی آپ کی بیوی سمجھ نہ سکی۔ صوفیہ نے کندھے اچکائے تو میں صوفیہ کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کو اہمیت ہی نہیں دی، اور آج تک اس کا یہی رویہ ہے۔ وہ مجھ سے بھی شاکی رہتی ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور زبردستی میرے ساتھ نبھا کر رہی ہے۔ بڑی جلدی کی آپ نے نتیجے پہ پہنچنے کی۔ آپ مرد لوگوں میں یہی خرابی ہوتی ہے، عورت پہ الزام لگانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، جبکہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو آپ خود اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ میں صوفیہ کی بات پہ محظوظ ہوا اور چلتے چلتے رک گیا۔ پھر صوفیہ کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کے بولا، میں آپ سے فلرٹ تو نہیں کر رہا؟ صوفیہ میری بات پہ گھبرا گئی۔ ایسی گھبراہٹ میں نے نمرہ کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے نظریں ہٹا لیں۔ روزانہ شام کو صوفیہ کے ساتھ وقت بتانا میرا معمول بن چکا تھا۔ مجھے اس کی سنگت میں خوشی حاصل ہوتی تھی، وہ مجھے سنتی بھی تھی، سناتی بھی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ کے گھر والوں نے کبھی اس کو اہمیت دی ہے، کبھی اسے سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ میرے گھر والوں میں سے آج تک کسی نے اس کی کبھی تعریف نہیں کی۔ صوفیہ اس بات پہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا وتیرہ ہے، بہوؤں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ ہاں لیکن میرے گھر والے اس کی برائیاں بھی نہیں کرتے، میں نے سچائی سے کہا۔ یہ تو پھر آپ لوگوں کا بڑا پن ہے کہ اس میں خوبیاں بھی نہیں ہیں پھر بھی اس کی برائی نہیں کرتے۔ صوفیہ مجھ پہ طنز کر رہی تھی۔ ویسے یہ آپ کی بیوی کی خوبی نہیں ہے کہ جب آپ رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتی نہیں ہے کہ آپ کہاں تھے؟ مجھے لگتا ہے جیسے اس نے مجھ میں اب دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہے، صرف چند ہی ماہ میں۔ صوفیہ کو حیرانی ہوئی۔ ہاں میں نے بتایا نا، اس میں خود پسندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ اس خود پسندی کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے راستہ ہی بدل لیا؟ نہیں، میں نے اس کی بات کو سختی سے رد کیا۔
میں نے ساری عمر اپنے جذبات صرف ایک لڑکی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، لیکن اس نے مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جو تحفہ کسی لڑکی کو دیا تھا وہ رونمائی کی انگوٹھی تھی، جسے اس نے آج تک انگلی میں نہیں ڈالا۔ یہاں تک کہ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر اسے یہ پسند نہیں ہے تو میں دوسری کوئی اور چیز بھی لا کے دے سکتا ہوں۔ تو کیا آپ نے وہ انگوٹھی اسے خود پہنائی تھی؟ صوفیہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جب اس نے تمام زیور ہی اتار پھینکا تھا تو میں اسے انگوٹھی کیوں پہناتا؟ بندے کا پہلا امپریشن ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے میری ہر بات کی نفی کرے گی، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اس سے جان بوجھ کے ہی کوئی بحث یا ضد نہیں باندھی۔ میں ایسا تھا نہیں، لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے صرف اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ابھی شادی کو چند دن ہوئے تھے کہ اپنی ماں کی تیماردانی کے بہانے اپنے میکے چلی گئی۔ پورے 9 دن مزے سے اپنے گھر میں بیٹھی رہی۔ تو آپ اسے لینے چلے جاتے ہیں، کیوں چھوڑا اتنے دن؟ کیوں لینے چلا جاتا؟ مجھ سے پوچھ کے گئی تھی کیا، یا میری ماں سے پوچھ کے گئی تھی؟ صرف امی کو بتا کے گئی تھی کہ اس کی اماں کی طبیعت خراب ہے۔ میں 2 بار اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گیا، لیکن اس نے میرے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا۔ میں اپنے گھر والوں کے سامنے دل ہی دل میں پشیمان ہوتا رہا۔ میرے گھر والے بنا کہے میری ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، تو اسے بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن یہ احساسات آپ کے گھر والوں کے آپ کے لیے ہیں، آپ کی بیوی کے لیے تو نہیں تھے۔ صوفیہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے صوفیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا خیال رکھے، تو آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں صوفیہ کی بات پہ تلخ ہو گیا۔ وہ اپنی ہر خوشی کے لیے خود پہلے سے اہتمام کر لیتی ہے۔ اپنی برتھ ڈے والے دن اس نے کیوں یہ چاہا کہ وہ اپنی خوشی کو اپنی دوست کے گھر جا کے منائے؟ کیا وہ وہاں زیادہ انجوائے کر سکتی تھی؟ اگر وہ اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کر لیتی تو کیا سب اس کی خوشی میں شامل نہ ہوتے؟ اور گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ہو جاتی، میری بہنیں، میری والدہ بھی خوش ہو جاتی۔ وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے یا فون پہ دوستوں سے گپیں لگاتی رہتی ہے، اس کے لیے اب وہی سب کچھ اہم ہے جو وہ چھوڑ کے آئی ہے۔ تو پھر میرے لیے بھی وہ سب کچھ اہم کیوں نہ ہو جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں؟ ویسے شادی شدہ ہوتے ہوئے آپ بھی تو بددیانتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ میں کوئی بددیانتی نہیں کر رہا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ ایک دم میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری یہ دوستی کسی نام، کسی رشتے میں بن جائے؟ میری بات پہ صوفیہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، اور یہ مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگا۔ اگر وہ مجھے الو سمجھ کے الو کا پٹھا بنا رہی تھی تو میں کون سا دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا تھا؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر اس نے مجھ سے دوستی کیوں کی تھی؟ محض وقت گزاری کے لیے، یا وہ بھی کوئی تجربہ حاصل کرنا چاہتی تھی میری طرح؟ لیکن وہ میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلی۔ جلدی سے سنبھل کے بولی، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آف کورس۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ کوئی وجہ؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وجہ یہی کہ ہمارے خیالات بہت ملتے ہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ حالانکہ ہمارے خیالات تو بالکل بھی نہیں ملتے ہیں۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ تو اتنے دن سے ہم کیا کر رہے تھے؟ میں نے دانستہ اپنا اور اس کا مذاق اڑایا۔ صرف وقت گزاری۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ مجھے اپنی بیوی کے قصے سنا سنا کے بور کر رہے تھے۔ میں آپ کے جمال پہ بھی قصہ خوانی کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ اجازت دیں۔ میں شرارتاً مسکرایا۔ فار گاڈ سیک، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی خوبصورت لڑکی کی تعریف کے لیے کسی مرد نے اجازت طلب کی ہو۔ اس کی ہنسی طنزیہ تھی اور انداز میں بالکل ویسی ہی بیزاری تھی جیسی میں نے نمرہ میں دیکھی تھی۔ مجھے نمرہ کی بیزاری سے کبھی سبکی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن آج صوفیہ کے سامنے میں بالکل شرمندہ ہو گیا اور مجھے دل ہی دل میں تسلیم کرنا پڑا۔ میری یہ اظہار نہ کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے، اسے بدلنا چاہیے۔ اگر میں ایسا کر لوں تو نمرہ کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی، پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ صوفیہ نے میرے سامنے ہاتھ نچایا۔ کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں، میں کھسیانہ سا ہنسا۔ دیکھیں مضراب صاحب، ایک بات کہوں، برا مت مانیے گا۔ آپ کے ٹھوس خیالات نے آپ کی شخصیت کو ٹھوس کر رکھا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کے ارد گرد تبدیلی آئے، آپ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے ارد گرد اچھے اثرات پڑیں گے۔ صوفیہ کی گفتگو مجھے بہت سطحی ثابت کر رہی تھی، تب بھی مجھے ڈھٹائی سے کام لینا پڑا۔ یہ سب باتیں میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میں سوچ کے جواب دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری اور صوفیہ کی آخری ملاقات ہوگی۔ جس طرح وہ بالکل اچانک میری زندگی میں آئی تھی، ویسے ہی وہ روپوش بھی ہو گئی، اور میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مینال کو رخصت کر کے جب میں نبیل کے ہمراہ گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی اور صرف سونا چاہتی تھی، لیکن مضراب کو پہلے سے سویا ہوا پا کے میں نئے سرے سے چٹک گئی۔ کچھ دن سے میں مضراب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ منافق، میں چلا چلا کے کہنا چاہتی تھی، مگر مجھے ضبط کرنا پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مضراب اندر سے اتنا گھٹیا ہوگا۔ جس شخص نے پہلی رات اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ بھی اندر سے وہی تھا۔ غیر لڑکی سے عشقیہ ڈائیلاگز بول سکتا تھا، لیکن بیوی سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے اسے شرم آتی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے مینال کو پرپوز بھی کر دیا تھا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مینال نے صوفیہ بن کر جہاں مضراب کی شخصیت کے پرت کھولے تھے، وہاں اس کی ایسی فطرت کو بھی مجھ پہ واضح کر کے مجھے بھی سخت بددل کر دیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ تم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ یہ سب کچھ تم سے کہہ سکتا تھا، اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا سب کچھ؟ میں رو پڑی۔ مینال دلہن بنی ہوئی تھی، وہ سچ مچ پریشان ہو گئی۔ وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اب نمرہ کی دلچسپیوں کا مرکز میں نہیں، میرے گھر والے تھے۔ نمرہ نے سب میں گھل مل کے اپنی اچھی خاصی جگہ بنا لی تھی، حالانکہ اس کی طبیعت پریگننٹ ہونے کی وجہ سے خاصی گری گری رہتی تھی۔ نہ اس کے چہرے پہ بشاشت تھی، نہ آنکھوں میں وہ چمک اور تازگی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ نمرہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔
میری تینوں بہنیں بما بچوں کے آئی ہوئی تھیں. نمرا امی کے پاس بیٹھی تھی اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ابو، نہایت سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والے ابو، دیواروں پہ پھول چپکا رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی تینوں بہنوں نے فٹافٹ تیار ہونے کا آرڈر جاری کر دیا، مگر مجھے پتا تو لگے معاملہ کیا ہے. میرے اس سوال پہ امی نے سب سے زیادہ مجھے شاکی نظروں سے دیکھا. آج کے دن نمرا ہمارے گھر میں آئی تھی، یعنی میری ویڈنگ اینیورسری؟ میں زیر لب بڑبڑایا. جی ہاں، میری ساری بہنوں نے ایک ساتھ کہا اور میں نے نمرا کی طرف دیکھا. وہ سپاٹ چہرہ لیے لا تعلق سی بیٹھی تھی. اب تم جلدی سے نہا لو، تمہارے بہنوئی بھی آنے والے ہوں گے، امی نے کہا. مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی. میں نے تو کوئی اچھا سا گفٹ بھی نہیں خریدا، اب اتنی جلدی میں کیا لوں؟ آپ کے ٹھوس نظریات نے آپ کی شخصیت کو ٹھوس کر دیا ہے. صوفیہ کی بات مجھے شدت سے یاد آئی. کیا میں نمرا سے پوچھوں کہ وہ کیا لینا چاہے گی؟ نہیں، میں اپنی پسند سے نمرا کے لیے گفٹ لوں گا. میں الٹے قدموں گھر سے نکل گیا. سب نے میرے ہاتھ کے پکے کھانوں کی تعریف کی تھی. اس چھوٹے سے فنکشن سے سب ہی بہت خوش تھے. مجھے سب نے تحفے دیے، میری نندوں نے، نندوں کے بچوں نے اور امی نے، یہاں تک کہ نبیل نے بھی. میں مضراب کی محبت ڈھونڈنے نکلی تو مجھے اور بہت سی محبتیں مل گئیں اور میں ان محبت کرنے والوں کے درمیان خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی. کیا مجھے اب مضراب کی محبت کی ضرورت نہیں تھی؟ میں نے اپنے دل کو ٹٹولنا چھوڑ دیا. سب کے چلے جانے کے بعد میں امی ابو کے درمیان میں بیٹھی رہی. جویریہ ہمارے لیے چائے بنا کے لائی اور اب جویریہ اور ماریا مل کے برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھیں. مضراب کمرے میں جا چکا تھا اور کچھ بعید نہیں سو بھی گیا ہوگا. تھوڑی دیر بعد ابو بھی سونے چلے گئے تو میں کمرے میں آ گئی. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا لیکن خوشبو اتنی تھی کہ میں چکرا سی گئی، کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئی. اور تبھی مضراب نے مجھے بازوؤں میں لے لیا. شادی کا پہلا سال مبارک ہو. میں چونک سی گئی. آپ کو بھی مبارک ہو. کچھ توقف کے بعد میں نے آہستگی سے کہا، کیا لائٹ گئی ہوئی ہے؟ مجھے اس طرح لائٹ آف کر کے وش کرنا بالکل بے تکا سا لگا. نہیں، خود اپنے ہاتھ سے لائٹ آن کرو. اور جب میں نے لائٹ آن کی تو میں دنگ رہ گئی. کمرے میں بے تحاشا پھول تھے، سرخ گلابوں کا ڈھیر. میں نے حیرانی سے مضراب کی طرف دیکھا. وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا. آج کے دن پھولوں سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری وارڈروب کی طرف بڑھا. میں پھولوں کی پتیوں پہ چلتے ہوئے جب وارڈروب تک پہنچی تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. کھولو اسے، وہ چاہت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. میں نے وارڈروب کھولی. سامنے ہی ریڈ اینڈ بلیک شفون کا نفیس کڑھائی والا سوٹ لٹک رہا تھا. میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا. وہ سوٹ مجھے بے حد پسند آیا تھا لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا. ابھی اور اسی وقت اسے پہن کے دکھاؤ. اس کی فرمائش پہ میں حیران تھی. میں اس وقت اسے نہیں پہن سکتی. میں نے اس کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور صوفے پہ بیٹھنے لگی. تبھی کشن اٹھاتے ہوئے ایک ڈبہ میرے ہاتھ لگا. اس میں کانچ کی چوڑیاں تھیں. میں جلدی سے سنبھل گئی. ذرا سی غفلت سے وہ چوڑیاں ٹوٹ بھی سکتی تھیں. ابھی میں چوڑیوں پہ ہی غور و فکر کر رہی تھی کہ میری نگاہ بیڈ پہ پڑی. وہاں ایک اور گفٹ پیک رکھا تھا. میں متجسس سی ہو کے اٹھی. قریب جا کے دیکھا تو 4 شاعری کی کتابیں رکھی تھیں. ربن ان پہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا، یعنی پیکنگ نہیں کی تھی. میں نے مضراب کی طرف دیکھا. وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کھڑا تھا. اپنی طرف دیکھنے پہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے پرفیوم رکھا تھا. مجھے اس کا یہ انداز شاید اچھا لگتا لیکن ایک پھانس سی میرے گلے میں آ کے پھنس گئی. یہی وہ شخص تھا جس نے منال کو پروپوز کیا تھا. اس سے زیادہ اور میری تحقیر کیا ہوگی؟ میری روح جھلسنے لگی. ایک دم ہی میرے چہرے پہ بیزاری پا کے وہ میرے قریب آ گیا. کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے مجھے شانوں سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا اور 2 زانوں میرے سامنے بیٹھ گیا. ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت تھک گئی ہوں. اچھا، آخری گفٹ تو لے لو. اس کا جوش ابھی بھی ماند نہیں پڑا تھا. میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنی محبت کی مہر میری پیشانی پہ ثبت کی. تم واقعی لاجواب عورت ہو. تم اپنی محبت سب میں بانٹ کر تم نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا. زندگی میں میں نے اتنی شاپنگ کبھی نہیں کی جتنی مجھے آج کرنی پڑی. اچھا، اس اچانک تبدیلی کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ میں نے اسے بے تحاشا خوش پا کے پوچھا. تمہاری سنگت اور کیا؟ اس نے مجھے لاجواب کرنا چاہا. یہ میرا نہیں کسی اور کا رنگ ہے. میں بالکل سنجیدہ تھی. کیا مطلب؟ وہ چونکا. صوفیہ کون تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. پھر اس نے چہرہ جھکا لیا. میرے ساتھ بھی تو وہ یہی کرتا تھا. جب میں خوش ہوتی تھی تو مجھے رلاتا تھا. میں نے خود کو بھلا دیا، سب کچھ مٹا دیا. تب وہ بہت خوش ہے. میں کیوں نہ اسے احساس دلاؤں؟ میں نے اپنے من کو مار دیا تو وہ مجھے لاجواب عورت کہہ رہا تھا. اگر میں لاجواب ہوں تو صوفیہ کون تھی؟ تادیر ہمارے درمیان خاموشی رہی. صوفیہ ایک رانگ نمبر تھی جس کے ذریعے میں نے تمہیں ڈھونڈا. وہ اعتماد سے بول رہا تھا. میں نے اس کا مذاق اڑایا. ہاں تمہیں. وہ سیدھا ہو گیا. میں نہیں جانتا صوفیہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیوں میری زندگی میں آئی اور کیوں چلی گئی، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کے آنے یا جانے سے میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. فرق پڑا ہے تو تمہاری تبدیلیوں سے. اس نے اعتماد سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. پھر میرے نزدیک آ کے بیٹھ گیا. میرا ہاتھ تھام لیا. لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو. جبھی تمہیں کسی بھی چیز سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی. میں نے اس کی طرف دیکھا. پھر سے آنکھیں موند لی. سچ یہی تھا کہ مجھے مضراب کی کسی بھی چیز سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے مضراب، اور اب میرا وہ جوش ٹھنڈا پڑ چکا ہے. شاید میرے اندر کہیں آنسو گر رہے تھے، تبھی میں نے آنکھوں کے کناروں کو جلتا محسوس کیا. ہاں، لیکن محبت کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہوتا. وہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے احساس دلا رہا تھا. میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہت سے شکوے ہیں. میں تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا. اس کی بھوری آنکھوں میں محبت ٹھاٹھے مار رہی تھی.
اور یہ محبت صرف میرے لیے تھی. مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ میں متاثر ہی نہیں ہو پا رہی تھی. سارے احساسات جیسے منجمد سے ہو چکے تھے. مضراب نے اب میرے خشک رویے کو اچھی طرح سے نوٹ کیا اور مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا, مجھے وہ ہنستی مسکراتی لڑتی جھگڑتی نمرا چاہیے جس نے مجھے یکسر بدل ڈالا, اور اب یہ اداس موڈ تبدیل کرو. میرے بچے پہ بہت برا اثر پڑے گا, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مزاج میری طرح ہو. اسے اپنی ماما جیسا ہونا چاہیے, نٹ کھٹ اور شرارتی. مضراب کی بے ساختگی پہ مجھے بھی ہنسی آ گئی. میری ہنسی اتنی بے ساختہ تھی کہ وہ مجھے حیرانی سے تکنے لگا. عجیب بات ہے, زندگی میں اکثر وہ ہو جاتا ہے جسے ہم نہیں سوچتے, اور جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. بس میرے من نے یہی کہا, دیر آیت درست آیت.